السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو اداسیوں کے دور میں کسی کی چاہت کو پا لینے کی ایک خوبصورت کہانی ہے۔ اروپ کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ ٹی وی اسکرین پر رابعہ جمال جو کبھی رابعہ شہاب تھیں نمودار ہوئی۔ اروپ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خواتین کے کسی پروگرام میں کسی کھانے کی ترکیب بتا رہی تھی۔ اس نے چپکے سے باپ کی صورت دیکھی۔ لمحے بھر کو ان کی رنگت بدل گئی۔ یہ ان کی پسندیدہ ڈش تھی جو اکثر و بیشتر فرمائش پر بنا کر کھلاتی۔ اب وہ ناظرین کو پکانا سکھا رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں میں منہ دے لیا۔ اتنی ہمت تو نہ ہوئی کہ چینل بدل دیتی۔ جب تک وہ ترکیب بتاتی رہیں باپ بیٹی گمسم بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پروگرام ختم ہو گیا۔ گھٹنوں کے اندر ہی کپڑوں سے رگڑ کر آنکھیں صاف کیں، پھر چور نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ماں یاد آ رہی ہے تو جا کر مل آؤ نا، میں نے تو کبھی تم پر پابندی نہیں لگائی اروپ۔ جب انہیں میرا خیال ہی نہیں تو میں کس بلبوتے پر جاؤں؟ ان کی بہت دلچسپیاں ہیں باہر۔ اس کی آواز رند گئی۔ اس نے پھر گھٹنوں میں منہ دے دیا۔ اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ آج بھی پہلے کی طرح خوبصورت تھیں۔ انہوں نے 25 سال بھرپور ازدواجی زندگی گزاری تھی جو اب قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں کبھی ایسی فیصلہ کن گھڑی بھی آئے گی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے اجنبی بن جائیں گے۔ اس فیصلے کے سب سے زیادہ اثرات اروپ پر ہوئے۔ اسے ماں اور باپ دونوں سے دیوانگی کی حد تک محبت تھی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی کہ کس کے ساتھ رہے۔ بے اختیار بلک کر وہ باپ سے لپٹ گئی۔ بیٹا، تم سمجھدار، پڑھی لکھی، باشعور لڑکی ہو۔ جس کے پاس رہنا چاہو تمہارا فیصلہ حتمی ہوگا۔ شہاب صاحب نے اسے انتخاب کی پوری آزادی دے دی تھی۔ مجھے آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میں دونوں میں سے کسی کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گی۔ ماما پلیز رک جائیں، پلیز آپ نہ جائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس گھٹے ہوئے ماحول میں مزید رک نہیں سکتی۔ رابعہ پر جانے کون سا زام سوار تھا۔ وہ گھر کی چار دیواری کو جوتے کی نوک سے ٹھکرا رہی تھی۔ وسیع و عریض گھر گھٹا ہوا لگ رہا تھا۔ انہیں اپنے شوہر شہاب کی باز پرست ناگوار گزرتی تھی۔ اروپ میزان کے دونوں پلڑوں پر تھی۔ اسے دونوں سے بے حد چاہت اور محبت مل رہی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ اسے ماں اور باپ دونوں سے یکساں پیار مل رہا تھا۔ شہاب اور رابعہ دونوں نے خود ہی طے کر لیا کہ وہ باری باری دونوں کے پاس رہے گی۔ اروپ گھن چکر سی بن گئی۔ ماں کے پاس رہتی تو باپ کی یاد شدت سے آتی، باپ کے پاس ہوتی تو ماں کی جدائی ستاتی۔ دونوں اس کی آمد کے بے چینی سے منتظر رہتے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا حشام۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کا فی الحال ملک آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ 6 ماہ بعد خط لکھتا تو اس کی خیریت کی اطلاع ملتی تھی۔ اروپ اپنا درد بھائی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اتنی دور سے اس کی تسلی کے کلمات اس کے لیے ناکافی ہوتے۔ کیا خبر یہ اطلاع اس کے لیے اہمیت کا باعث بنتی بھی یا نہیں۔ مجھے تنہا ہی سفر کرنا ہے، ان دونوں کے درمیان رہنا ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں جو اس درد کو سمیٹ سکے۔ آنٹی رکشندہ تھیں جن سے وہ کبھی کبھی کچھ کہہ لیتی تھی۔ وہ رابعہ کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی تھیں۔ انہوں نے بارہا اپنی سہیلی کو سمجھایا تھا مگر رابعہ پر سے وقتی طور پر اثر ہوتا تھا۔ رابعہ اور شہاب میں بے حد چاہت تھی۔ 2 بچے تھے، پرسکون گھر تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک بات رابعہ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ وہ بے انتہا خود پسند تھی۔ غیر مردوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی، جبکہ یہ بات شہاب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مرد کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، دوسرے مرد کے منہ سے اپنی بیوی کے حسن کی تعریف سن کر بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ اس آدمی کا منہ نوچ لے اور بیوی کو جان سے مار ڈالے۔ تقریبات میں اس طرح کی صورتحال کا اکثر و بیشتر سامنا ہوتا تھا۔ رابعہ خاص طور پر ایسے سامان کرتی تھی کہ منہ چڑھے دوست تعریف کیے بنا نہ رہتے۔ میں نے کبھی تم لوگوں کی بیویوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کیا؟ شہاب رہ نہ سکے تو کہہ ہی دیا۔ اسی لیے تو ہم اپنی بیویوں کو گھر کی چار دیواری سے باہر لے کر ہی نہیں آتے۔ وہ ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرتی جہاں مردوں کا داخلہ کھلے عام ہوتا ہے۔ اب بیوی کو باہر نکالا ہے تو خود میں ہمت بھی پیدا کرو نا اس کی تعریف سننے کی۔
शहाब और राबिया के मिलने जुलने वालों में हर तबके के लोग थे, बहुत अमीर भी और मिडिल क्लास के लोग भी। उनका हल्का अहबाब बहुत वसी था। हर वक्त मसरूफ शहाब दफ्तरी अमूर की वजह से थक जाते थे। वो ज़्यादातर घर में आराम करने को तरजीह देते थे, मगर राबिया को हर तकरीब में लाजमी जाना होता। वो हर फंक्शन में शिरकत करना फ़र्ज समझती थी। ये फंक्शन रात को देर तक जारी रहते थे। शहाब राबिया को टोक देते, राबिया, इतनी रात गई घर से बाहर रहना मुझे कतई पसंद नहीं। मम्मा, पापा मना करते हैं तो आप मत जाया करें ना। अरूप भी माँ को समझाती, अरे बेटे, तुम्हारे पापा बहुत दकियानूसी हैं, लोग उन पर हंसते हैं। जो लोग हंसते हैं ना मामा, उनसे कहें कि अपनी बीवियों को लेकर आया करें। शहाब, देखें ना, आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। राबिया हंसी में बात टाल देती। जवाब में शहाब भी मुस्कुराने लगते। यूं बात आई गई हो जाती। पापा, आप संजीदगी से एक्शन लें, फिर देखें मामा की क्या मजाल जो बाहर निकले। खुद ही संभल जाएगी, इसे शौक है ना घूमने फिरने का। शहाब लापरवाही से कहते तो अरूप चुप हो जाती, लेकिन उसे माँ का इस तरह बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। राबिया संभली तो नहीं, मजीद आगे बढ़ती गईं। अब उनके दोस्तों में चंद मर्दों का भी इजाफा हो गया। शहाब को सब कुछ मालूम था। राबिया, मुराद और जहीर से किस किस्म की दोस्ती है तुम्हारी? ओह शहाब, आप बहुत शकी मिजाज मर्द हैं, आप क्यों इस तरह की सोच रखते हैं? राबिया इठला कर बोली, खवातीन की दोस्ती चलती है, मर्द औरत की दोस्ती खुराफात की हामिल होती है, और मुझे इस तरह उन दोनों से तुम्हारा मिलना कतई पसंद नहीं है। अच्छा बस, सुन लिया है मैंने, आप भी हद करते हैं शहाब। कोई आज तो शादी नहीं हुई है हमारी, एक तवील अरसा गुजर चुका है, आप अब मुझ पर पाबंदियां लगा रहे हैं। राबिया, बस, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे इतने तवील अरसे में भी कभी जहनी सुकून का एक लम्हा भी मुयस्सर नहीं आया। शहाब, क्या कह रहे हैं आप? हम इतनी पुरसकून जिंदगी तो गुजार रहे हैं। राबिया भौंचका रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शहाब इस तरह उन्हें इल्ज़ाम देंगे। उनका ख्याल था कि शहाब उन्हें बहुत चाहते हैं। मुझे जहनी तौर पर तुमने कोई आसूदगी नहीं पहुंचाई। तुम्हारी हमेशा अपनी मर्जी करने की आदत मुझे कोफ्त में मुब्तला करती रही है। मैं कब तक सब्र करूं? शहाब तो फट पड़े। आज उन्होंने तहैया कर लिया था कि वो चुप नहीं रहेंगे, सारी बातें कह कर रहेंगे। शहाब, इतनी मामूली बात को आपने अपनी अना का मसला बना लिया है। राबिया ने नरमी से कहकर बात खत्म करना चाही। उसका ख्याल था कि वक्ती गुस्सा है उतर जाएगा। तुम्हारे नजदीक ये मामूली बात है राबिया। मेरी अना पर ताजियाने की तरह लगते हैं वो जुमले जो मुख्तलिफ मर्दों के मुंह से निकलते हैं। शहाब का चेहरा सुर्ख हो रहा था, कनपट्टी की रग बुरी तरह से उभर रही थी। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप इतनी हसीन बीवी के शोहर हैं। राबिया ने बात को मजाक में उड़ाना चाहा। राबिया, मैं संजीदा हूँ। अच्छा छोड़ें इस बात को शहाब, आप कहते हैं तो आज कहीं नहीं जाती, जबकि आज के दौर में जरूरी है कि लोगों से मिला जाए। पीआर ही सब कुछ है भाई। नहीं चाहिए मुझे कोई पीआर, आपका इदारा ही मशहूर होता है, मैं तो उसके लिए ही मिलना मिलाना जरूरी समझती हूँ। राबिया, तुम घर में रहो बस। उन्होंने हुक्म दिया। सॉरी, मैं घर में मुस्तकिल नहीं रह सकती शहाब। या तो आपको पहले खामोश नहीं रहना था, शुरू में ही रोक देना चाहिए था, और अब जब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, किसी भी सूरत में घर में कैद होकर नहीं रह सकती। औरत घर में रहने के लिए पैदा हुई है राबिया, वो घर की मलिका है, घर उसकी सल्तनत है। अरे मैं इस तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती शहाब। प्लीज राबिया, मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करो। मैं बहुत थक गया हूँ। चाहता हूँ कि मैं घर आऊँ तो तुम ना तो कहीं गई हो और ना ही कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। हम दोनों खुद कहीं जाएं, बेटी भी हमरा हो। मैंने आपके साथ कहीं जाने से इनकार तो नहीं किया शहाब। देखिए, हम दोनों जिंदगी भर के साथी हैं। राबिया ने बड़े प्यार से कहा। उसका हर बात कामयाब रहा। शहाब सब कुछ भूलकर राबिया से इधर उधर की बातें करने लगे। अगले रोज राबिया ने बड़े एहतमाम से शहाब के लिए खाना बनाया, फिर लॉन्ग ड्राइव पर गए। अरूप भी उनके हमरा थी। मैं ऐसी ही जिंदगी चाहता हूँ जिसमें कोई मसनूईपन ना हो, शहाब ने बड़ी सरशारी से कहा। अरूप बहुत खुश थी। आइसक्रीम आई थी, सबने खाई। मसनूईपन के बगैर तो तुम्हारा बिजनेस बुरी तरह ठप होकर रह जाएगा शहाब, राबिया ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। घरेलू जिंदगी में बिजनेस कहाँ से आ गया भाई? शहाब का मूड बिगड़ा।
अरे ये सारी दुनिया ही बिजनेस पर चल रही है शहाब, सब कुछ बिजनेस है, व्यापार है, खरीदो फरोख्त है। तुम कैसी बातें करने लगी हो राबिया? अरूब ने मुंह बनाकर माँ को देखा। गहरी सब साड़ी में सजी संवरी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पापा प्लीज कोई और बात कीजिए। अरूब ने मौजू बदलना चाहा, उसे माँ की सोच से कोफ्त हो रही थी। क्या बात करें बेटी, तुम्हारी माँ बहुत मॉडर्न हो गई है, सोचें बदल गई हैं इसकी। जाहिर है औरत की पूरी जिंदगी बदल जाती है शादी के बाद। राबिया ने बात को हंसी में टाला। देखो बात को टालो मत राबिया, मुझे मजीद वजाहतों की जरूरत नहीं है। शहाब बीवी की सोचों को जानकर शदीद मायूस हुए। उन्हें हसीनो जमील बीवी का चेहरा क्रीहा और बदसूरत नजर आने लगा। इस औरत को मुकम्मल आज़ादी चाहिए, मैं इसकी राह की रुकावट हूँ, उन्होंने सोचा। जहीर और मुराद जैसे लोग औरत को खिलौना समझते हैं। राबिया तुम्हें अक्ल क्यों नहीं आती? आप मुझ पर बहुत शक करने लगे हैं शहाब। राबिया का लहजा सख्त हो गया। खामोश रहो राबिया, शहाब ने भी सख्ती से कहा तो वो भुन्ना कर रह गई। अरे मैं तुम्हारे पैर की जूती नहीं हूँ। आज उसने दोबारा शहाब के लिए तुम्हारे का लफ्ज इस्तेमाल किया था, हालांकि वो हमेशा आपसे बात करती थी। मैंने तुम्हें कभी पैर की जूती नहीं समझा राबिया। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि अच्छे बुरे की तमीज ही जाती रहे। अब एक लफ्ज भी तुम मजीद ना बोलना। शहाब ने गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज कर दी थी। उन्हें वैसे भी ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। अरूब ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें बुलंद फशार खून ने बेकाबू कर दिया था। पापा प्लीज संभाल के चलाएं, अरूब खौफजदा होकर चिल्लाई। शट अप, आप मुझ पर रहम कीजिए पापा, एक्सीडेंट हो गया तो। अरूब की आंखों में आंसू भर आए। शहाब ने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली, लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। सारे रास्ते होंठ भींचे खामोश बैठे रहे। मूड राबिया का भी खराब हो गया था। आजकल तो उनके प्रोग्राम ऊंचे पैमाने पर हो रहे थे। मुराद और जहीर राबिया के तुफैल आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद थे, हर वक्त उसकी चापलूसी में लगे रहते। राबिया को एक दुनिया जानती थी, बहुत असर रसूख था, सो दोनों को राबिया की वजह से बहुत फायदा पहुंचा। शहाब को ये सब कुछ पसंद ना था। शहाब और राबिया दोनों बिगड़े मूड से वापस घर आए। अरूब पर खौफ तारी था। अब आए दिन दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती थीं, जिस पर वो दहलती रहती। शहाब राबिया के रंग ढंग से आजिज आ चुके थे। अब वो कोई फैसला चाहते थे। राबिया क्या चाहती हो तुम? मुझे क्या चाहना है, आपकी जिंदगी अपनी है, जो दिल चाहे करते रहें। लोग तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं राबिया, तुम्हारी बड़ी मांग है, किसी से कुछ कह दो तो कोई तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमको अपनी रविश यही रखनी है तो आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। शहाब क्या कह रहे हैं आप? जानते हैं कितनी बदनामी होगी इस तरह? मुझे ये बदनामी कबूल है राबिया। मैं भी देखता हूँ कि मेरे बगैर तुम्हारा असर रसूख कितना काम आएगा। अपनी अहमियत जिताना चाहते हो? अपनी अहमियत मैं जानता हूँ, मुझे पता है तुम मेरी वजह से सोसाइटी में पहचानी गई हो। जाहिर है तुम्हारी बीवी हूं तो तुम्हारे नाम ही से जानी जाऊंगी ना। बकवास मत करो, मुझे तुम्हारे किरदार पर शक हो गया है और मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसके किरदार से मैं मुतमईन ना हूं। शहाब अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। आपको मेरे किरदार पर शक करने का कोई हक नहीं पहुंचता। बात अब शक की हदूद से आगे निकल चुकी है राबिया। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर ढके छुपे लफ्जों में तंज करते हैं। वो समझते हैं मैं बेगैरत हूँ, बीवी को खुली छूट दे रखी है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो शहाब। ये तौहीन नहीं, हकीकत है। मैं तुम्हारी आज़ादी से खाइफ हूँ। मेरे अंदर एक शरीफ आदमी है। मैं गैर मर्दों से तुम्हारे हुस्न की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरी तारीफ से जलते हैं शहाब? हाँ, और अब तुम्हारे साथ मेरा निभाव बहुत मुश्किल है, लिहाजा। शहाब, राबिया आखिरी लफ्ज पर चौंक गई। हाँ, जो मैं कहना चाहता हूँ तुम सही समझी हो। पापा प्लीज। अरूब तड़प गई, लेकिन शहाब फैसला कर चुके थे। राबिया की आज़ादी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दोनों की राहें अलहदा हो गईं। अरूब को इस इंतहाई इक़दाम की उम्मीद ना थी, ना ही राबिया ने सोचा था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा। शहाब उसे बेपनाह चाहते थे। वो समझती थी कि ये मेरे हुस्न के असीर हैं, इस जाल से नहीं निकल सकते। लेकिन जब मर्द की गैरत पर चोट पड़े तो वो किसी इंतहाई इक़दाम से भी गुरेज नहीं करता। बरसों का बंधन पल भर में टूट गया। जिसने सुना हैरान रह गया। दूसरों की नज़रों में ये एक आइडियल जोड़ा था। टूटा तो सबको हैरानी हुई। अरूब के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला था।
وہ دونوں میں آدھی آدھی بٹ گئی۔ اسے ماں اور باپ دونوں عزیز تھے، کسی ایک کا انتخاب ناممکن تھا۔ ذہنی طور پر رابعہ بھی پریشان تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس کے ملنے والے کریت کریت کر سوالات کرتے، کئی ایک نے تو کہہ دیا، رابعہ جی کیوں فکر کرتی ہیں، ہم ہیں نا آپ کے دیوانے۔ لیکن رابعہ جانتی تھی یہ سب زبانی باتیں ہیں، عملی طور پر سہارا دینے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ مراد اور ظہیر تو دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ رابعہ کے پاس پیسہ کافی تھا، اس نے اپنا بوتیک کھول لیا اور اروپ سے بھی کہا کہ تم میرے ساتھ بوتیک پر آ جایا کرو۔ مجھے یہ کام نہیں کرنا ماما، اروپ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو جان، پھر تم نے باپ کا فیصلہ تو سن لیا ہے نا، جس کے پاس خوشی سے رہنا چاہو رہو۔ آپ نے بہت برا کیا ہے ماما، پاپا کی بات مان لیتی نا آپ۔ ارے تمہارے باپ کی نظر میں نا میری کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ مجھے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ انہوں نے کبھی ایسی بات نہ کہی تھی، بس آپ کی آزادی کے خلاف تھے ماما۔ میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے کیا اروپ؟ عورت کی لائف گھر سے شروع ہو کر گھر پر ختم ہوتی ہے ماما، اس کا شوہر اجازت دے تو وہ باہر نکل سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کون سے مسئلے تھے جن کے لیے آپ کو نکلنا ضروری تھا؟ تمہارے منہ میں باپ کی زبان آ گئی ہے اروپ۔ انہوں نے مجھے پہلے قدم پر ہی کیوں نہیں روکا تھا؟ میرا لوگوں کے ساتھ تعارف ہی کیوں کرایا تھا؟ انہوں نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے ماما، تنہا ہے وہ بھی اور آپ بھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری اپنی مصروفیات بہت ہیں اروپ۔ مت جھوٹ بولے ماما، آپ میری طرف دیکھیں، آپ کو میرا رتی بھر بھی خیال نہیں؟ کاش میں بھی بھائی کے ساتھ ملک چھوڑ کر چلی جاتی تو اتنے دکھ نہ اٹھانے پڑتے مجھے۔ آپ نے میرا ذرا خیال نہ کیا۔ والدین اولاد کی خاطر اپنی کئی جائز خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ آپ دونوں نے بہت برا کیا ماما، جب آپ پاپا کی فطرت سے واقف تھیں تو نہ کرتی نا اپنی منمانیاں۔ میں نے کون سی منمانی کی ہے اروپ؟ تمہارے پاپا کو صرف اپنی جی حضوری کے لیے حسین و جمیل خادمہ چاہیے تھی، انہوں نے آپ کو ملکہ کا درجہ دیا تھا ماما۔ بند کرو بکواس اروپ، تم میری بیٹی ہو، اگر کوئی اور ہوتی نا تو منہ توڑ دیتی تمہارا۔ میرا تو مان توڑ دیا ہے آپ نے ماما، آپ دونوں نے اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا، کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی۔ آپ خاموش کیوں نہ رہی ماما؟ وہ ماں سے لپٹ کر بری طرح بلک اٹھی۔ میں آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ورنہ مر جاؤں گی میں۔ اروپ میری جان، رابعہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری زندگی تو ایسے ہی گزرے گی اب، میں تمہارے لیے مستقل مصروفیت ڈھونڈتی ہوں، شادی کر دیتے ہیں تمہاری، تاکہ میرا بھی آپ جیسا حال ہو جائے ماما۔ تم جانتی ہو میں اس حال کو کیسے پہنچی، تو بیٹا تم میری طرح غلطیاں مت کرنا۔ رابعہ نے منہ پھیر کر آنسو پونچھ لیے۔ شادی کے 15-20 سال بعد میرا بھی آپ جیسا حال ہوا تو؟ اروب آنسو پونچھ کر بولی، آزادی کی ایک حد مقرر ہے، آدمی کی بھی اور عورت کی بھی۔ جو حد سے تجاوز کر جائے سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ شہاب کی سوچیں بدل گئیں، وہ دقیانوسی ہو گیا۔ مجھ میں بھی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، لوگوں کی تعریفوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا بیٹا۔ آپ سب کچھ جانتی تھیں، پھر بھی آپ نے یہ غلطی کیوں کی ماما؟ غلطی کرتے نہیں ہیں، ہو جاتی ہے اروپ، تم ایسی غلطی کبھی مت کرنا میری چندا۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ماما۔ اچھا فی الحال تم آرام کرو، مجھے جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ بوتیک جا رہی ہیں آپ؟ نہیں، فیکٹری چلو گی؟ آپ تنہا یہ سب کام کیسے کریں گی؟ کیا کروں، تمہارے پاپا نے فیصلہ جو کر دیا ہے۔ آپ پاپا کو الزام مت دیں، میں نہ آپ کی برائی سن سکتی ہوں نہ پاپا کی۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ایزی بیبی، گڈ بائے۔ خان کو میں نے کہہ دیا ہے تمہاری پسندیدہ ڈش بنا دے گا، جی بھر کر کھانا۔ کسی فرینڈ کو بلانا چاہو تو بلا لینا جان۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، نہ کسی کو بلانا ہے ماما، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ اچھا ہے نا مر جاؤں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک تو ہاشم بھی بھول گیا باہر جا کر، وہ بہت اچھا رہا ماما، میری جیسی اذیت سے تو نہیں گزر رہا نا۔ کم آن بیبی، شام میں ملاقات ہوگی، میرا موڈ ہوا تو پاپا کے پاس چلی جاؤں گی، تمہارے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے ڈیئر۔ یہ کہہ کر رابعہ چلی گئی اور وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ باپ سے ملنے جاؤں تو ان کے گھر، ماں سے ملنے جاؤں تو ان کے گھر، یوں میرے 2 گھر ہوئے۔ واہ خدایا، کیسا نصیب بنایا ہے تو نے میرا۔ امی کہتی ہیں میں کسی سے شادی کر لوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عورت گھر کی فضا میں توازن برقرار رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاپا نے ممی کو آزادی دی،
لیکن یہ آزادی ان کے لیے زحمت بن گئی۔ غیر مردوں کے تعریفی کلمات نے انہیں بدگمان کر دیا۔ وہ ممی پر شک کرنے لگے۔ جب پاپا کو احساس ہوا تو ممی بہت دور جا چکی تھی، ان کے لیے لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ یوں طویل عرصے کی شادی چند لفظوں میں ختم ہو گئی۔ وہ سستی سے پڑی رہی۔ خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ یکدم اسے تنہائی سے خوف آنے لگا۔ اس وقت گھر میں تنہا ہوں، خان جانے کیسا ملازم ہے، اگر اس نے ایسی ویسی حرکت کر دی تو؟ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، کمرے کو لاک کیا، باتھ روم کو چیک کیا، کیا خبر روشن دان کی گرل کاٹ کر باتھ روم میں چھپا بیٹھا ہو۔ باتھ روم کی کنڈی لگائی، گھوم پھر کر کمرے کو چیک کیا، کھڑکی سے جھانکا، مکمل خاموشی تھی۔ وہ واپس بستر پر آ گئی، دوسرے کمرے میں گئی۔ یہ رابعہ کا بیڈ روم تھا، صاف ستھرا سجا ہوا۔ ان کی تصویر تپائی پر رکھی تھی، چھوٹا فریم بھی تھا جس میں ہاشم کی تصویر بھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کی بے شمار اشیاء رکھی تھیں۔ دراز کھولی، دوا کی شیشی اٹھائی، ٹرنکولائزرز تھے۔ تو ماما بے خوابی کا شکار تھیں، نیند لانے کے لیے گولیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کاش ماما نے منمانی نہ کی ہوتی۔ پاپا کو غصہ تھا تو ماما اس لمحے خاموش رہتی تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا۔ کتنی جگ ہسائی ہوئی ہے، جسے دیکھو پوچھتا ہے کیسے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ کر۔ بہت غلط فیصلہ کیا ہے دونوں نے۔ بظاہر سب ہمدردی جتاتے ہیں، لوگوں کو دوسروں کی کیا فکر۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ بیڈ روم فریج سے بوتل نکال کر منہ سے لگا لی اور ماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد غافل تھی۔ آنکھ کھلی تو اندھیرا تھا کمرے میں۔ یکدم لائٹ جلی تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، رابعہ کھڑی تھی۔ اوہ بیٹا، تم نے کھانا تک نہیں کھایا؟ صبح سے سوئی ہوئی تھی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نیند بہت آ رہی ہے۔ اس نے کروٹ بدلی۔ میری بیٹی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے۔ رابعہ کو احساس ہوا۔ اچھا چلو فٹافٹ اٹھو، ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ مجھے دل نہیں چاہ رہا، وہ بیزاری سے کروٹ لیے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں دل چاہ رہا؟ صبح سے بھوکی ہو بیٹا، ابھی فنکشن میں بھی جانا ہے۔ اس طرح کی محفلوں میں ہی تو کانٹیکٹ بڑھتے ہیں۔ مجھے نہیں جانا کسی بھی محفل میں ماما، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو میں اس طرح تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتی ہوں، اٹھو۔ میں تمہارے لیے اپنی بوتیک سے بہت خوبصورت لباس لائی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ماما، پلیز آپ خود جائیں فنکشن میں۔ اروپ، انہوں نے اس کا کندھا ہلایا۔ اٹھو بیٹی، اس طرح غافل کیوں ہو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی، میں نے 2 گولیاں کھائی ہیں آپ کی۔ اوہ نو، وہ تو ہیوی ڈوز کی تھیں، تم نے کیوں کھائی ہیں اروپ؟ میں بہت سارا سونا چاہتی ہوں ماما۔ اچھا چلو یہ پانی پیو فٹافٹ۔ رابعہ نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ مجھ سے پوچھے بغیر گولیاں کیوں کھائیں؟ آپ بھی تو کھاتی ہیں نا؟ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کبھی کبھی کھانی پڑتی ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی کھایا کروں گی ماما، بڑے مزے کی نیند آ رہی ہے۔ کچھ کھا تو لو بیٹا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے ماما۔ ٹھیک ہے سو جانا، مگر کچھ کھا تو لو۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا، آہستہ آہستہ نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ کس وقت کھائی تھی گولیاں؟ آپ کے جانے کے بعد، گویا 11 بجے۔ اس وقت 8 بج رہے ہیں رات کے۔ او گاڈ، یہ گولی تو میں آدھی کھاتی ہوں، تم نے 2 کیوں کھائیں؟ بس اب اور نہیں کھانا مجھے۔ خالی پیٹ رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ سو کر اٹھوں گی تو کھا لوں گی، تب بھی کھا لینا۔ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے ماما۔ چلی جانا، آپ اپنی گاڑی میں چھوڑ کر آئیے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چھوڑ کر آؤں گی، اب تم اٹھ کر منہ ہاتھ دھو۔ انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ بی بی، باہر جمیل صاحب آپ کو لینے آئے ہیں، ملازم نے آ کر بتایا۔ ان سے کہہ دو میری طبیعت خراب ہے، رابعہ نے کہا، لیکن وہ اندر ہی چلے آئے۔ جمیل صاحب آپ ذرا پلیز باہر ٹھہریے، رابعہ نے ناگواری سے کہا۔ اچھا جی، تو اولاد کی ناز برداریوں میں مصروف ہیں آپ؟ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ مسٹر جمیل، آپ یہاں کیوں آئے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں میں گھر کے اندر کسی کو برداشت نہیں کرتی؟ رابعہ کو غصہ آ گیا۔ ہماری تو بات اور ہے نا، آپ کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ میری دوستی اس حد تک نہیں ہے، جب میں نے منع کر دیا سو منع کر دیا۔ آئندہ میں آپ کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ غصے سے کھول اٹھی۔ جمیل صاحب غنودگی میں ڈوبی اروپ کو بغور دیکھ رہے تھے۔ کریم، انہیں باہر کا راستہ دکھاؤ، رابعہ تیز آواز میں بولی۔ اس وقت تو جا رہا ہوں، لیکن یہ توہین نہیں بھولوں گا، اس نے جاتے جاتے دھمکی دی۔ تم گیٹ کیوں کھول دیتے ہو کریم؟ رابعہ کریم پر برس پڑی۔ آپ نے پہلے تو کبھی منع نہیں کیا تھا بی بی،
اب کان کھول کر سن لو، میرے کہے بغیر کوئی اندر نہیں آئے گا، چاہے خاتون ہو یا مرد۔ چلو اب جاؤ یہاں سے۔ جی بہتر۔ وہ چلا گیا۔ اروب آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی، دماغ چکرا رہا تھا۔ تنہا عورت کو تو مرد مالے مفت سمجھتے ہیں، میں جمیل کا منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ملک کا مالک ہے، بوتیک کے لیے کپڑا فراہم کرتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری اجازت کے بغیر گھر میں گھس آئے۔ رابعہ کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ اروب بیٹا تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہیں بہت نیند آئے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے اس کے منہ میں ڈالتی جا رہی تھیں، ساتھ ہی غصے سے کھول رہی تھیں۔ جمیل کی دھمکی نے جان جلا کر رکھ دی تھی۔ ماما بس اب نہیں کھاؤں گی۔ اس نے ماں کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ پہلی بار وہ بیٹی کو سینے سے چمٹا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شہاب، آپ نے یہ فیصلہ کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ میری بچی کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاؤں گی، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں اس میں۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ گولیوں سے نقصان نہیں ہوگا، مگر اروب نے ڈبل ڈوز لے لی تھی، صبح کہیں جا کر نشہ اترے گا۔ خدایا میری بیٹی کو کوئی اچھا سا جیون ساتھی مل جائے، کاش رکشندہ کا بھتیجا کیپٹن شاہمیر میری بیٹی کا مقدر بن جائے۔ میں بات کروں گی رکشندہ سے۔ طلاق کے بعد اس سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ رابعہ نے بیٹی کو اپنے پاس ہی سلایا، خود رات بھر تڑپتی رہی۔ اگلے روز ضرور فریش تھی، رابعہ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے آج جانا ہے ماما۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا۔ ہاں ضرور جاؤ بیٹی، پھر کسی روز آ جاؤں گی۔ اروب نے آہستہ سے کہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ماں کے ساتھ کافی تلخ ہو جاتی ہے۔ رابعہ اسے خود چھوڑنے آئی، گیٹ سے باہر گاڑی کھڑی کی، لب دانتوں میں دبا لیے۔ ایک ہارن پر چوکیدار گیٹ کھول کر سلام کیا کرتا تھا، اب اس نے چھوٹا گیٹ کھولا تھا، سلام تو پھر بھی کر دیا تھا۔ کیسے ہو غفار خان؟ آپ کی دعا ہے۔ اروب نے ماں کا رخسار چوم کر الوداع کہا۔ دونوں نے اپنے اپنے آنسو چھپا لیے۔ ماما آپ ٹی وی پروگرام میں کیوں آئیں؟ وہ ماں سے سوال کر رہی تھی۔ مجھے آفر ملی تھی بیٹا، پروڈیوسر نے بہت زور دیا تھا۔ پاپا کو بہت کوفت ہوئی ماما۔ ارے اب ان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے جو ان کو کوفت ہوئی؟ آپ نے وہی ترکیب کیوں بتائی جو ڈش پاپا کو پسند ہے؟ کیونکہ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ آپ خوش ہیں نا؟ تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ بہت خوبصورت۔ اسکرین پر تو اور بھی حسین لگ رہی تھیں، مگر میں نے آپ کو کم دیکھا۔ میں رو رہی تھی، پاپا بھی گمسم ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ بھی بہت ظلم کیا ہے۔ میں نے یا تمہارے پاپا نے؟ اب اس عمر میں اس طرح کے فیصلے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے تو یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، پر بعض اوقات ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹی، آئندہ نہیں آؤں گی ٹی وی پر، اوکے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ پاپا بہت چپ چپ رہتے ہیں ماما، تم ان کی صحت کا خیال رکھا کرو بیٹی، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتا۔ السلام علیکم۔ رکشندہ کی آواز پر رابعہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارے رکشندہ میری جان، شکر ہے تم نے مجھ سے ناتا نہیں توڑا۔ وہ گرم جوشی سے لپٹ گئی۔ اروب بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، رکشندہ نے پیار سے کہا۔ آداب آنٹی۔ اروب نے سلام کیا۔ جیو بیٹی۔ رکشندہ نے اس کا سر چوم لیا۔ پیچھے لمبے قد کا کوئی نوجوان تھا۔ ارے شاہمیر بیٹا۔ رابعہ کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اروب جھجک کر پیچھے ہو گئی، رابعہ آؤ بھگت میں مصروف ہو گئی۔ شاہمیر بیٹے آپ کب آئے؟ میرا ٹرانسفر یہاں پر ہو گیا ہے آنٹی، دراصل ہم لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تھے، سوچا تم سے مل لیں، رکشندہ نے کہا۔ یعنی خاص طور پر نہیں آئی تم؟ ارے تمہیں کون بھول سکتا ہے رابعہ۔ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ اروب بیٹی کے کیا حال ہیں؟ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میں تو پارسل گیم کھیل رہی ہوں آنٹی، اروب کہہ کر آنسو چھپاتی تیزی سے چلی گئی۔ رابعہ نے نظریں چرا لیں، کتنی گہری بات کر گئی تھی وہ۔ اس نے تو بہت اثر لے لیا ہے ان حالات کا رابعہ۔ ہاں میں بہت شرمندہ ہوں بیٹی کے سامنے، پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو تم نے اب کیا سوچا ہے پھر اس کا؟ میری تو خواہش ہے کہ اس کی جلد شادی کر دوں رکشندہ۔ آپ مصروف ہیں تو میں ایک ضروری کام نمٹا کر آ جاؤں، شاہمیر نے کہا۔ نہیں تم کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے بیٹا، رابعہ نے اپنائیت سے کہا۔ پھر کبھی صحیح، آج تو میں وعدہ نہیں کرتا۔ پھپھو آپ کو ٹھیک 2 گھنٹے بعد آ کر لے جاؤں گا، آپ اطمینان سے اپنی سہیلی سے باتیں کیجیے۔ نہیں نہیں میں بھی چلتی ہوں، رکشندہ کھڑی ہو گئی۔ ارے رکشندہ تھوڑی دیر تو بیٹھو، ابھی تو آئی ہو۔ پھر آؤں گی، رکشندہ نے رابعہ کے ہاتھ پیار سے تھامے، ادھر ادھر دیکھا۔ اروب کہاں ہے؟ دیکھتی ہوں اسے۔
अच्छा चलो फिर मिल लेंगे। रक्षंदा बहुत जल्दी में थी, वो उजलत में बाहर निकली। अरूप उन्हें सीढ़ियों पर बैठी नजर आई, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, साफ सुथरे बाजू जिनमें कोई भी चूड़ी ना थी। बाएं हाथ की उंगली में सुर्ख नन्हे से नग वाला छल्ला था। नाजुक आर्टिस्ट उंगलियां, खुशनुमा बाल जो हवा के जोर से बेतरतीब हो रहे थे। यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? रक्षंदा ने सर पर हाथ रखा। उसने चेहरा ऊपर किया, आंसुओं से भीगी आंखें, गुलाबी चेहरे पर कर्ब के आसार। शाहमीर उसे देख के चंद लम्हों के लिए ठिठक कर रह गया। सॉरी आंटी, वो जबरदस्ती मुस्कुराई, हथेलियों को उलट पलट कर आंखें साफ की। आप जा रही हैं क्या? हाँ हाँ, फिर आऊंगी बेटा, तुम आओ ना कभी मेरे घर, सारा दिन रहना वहां पर। रक्षंदा ने प्यार से उसे साथ लगा लिया। जी आंटी जरूर, वो उदासी से मुस्कुराई। वो खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ी। उनके साथ राबिया भी थी। चंद कदम पीछे शाहमीर, उससे पीछे अरूप। शाहमीर ने गर्दन घुमाई। फी अमान अल्लाह, बहुत गंभीर सी आवाज थी उसकी। अल्लाह हाफिज। अरूप ने भीगी पलकों को उठा लिया, लब धीरे से मुस्कुराए। रोशन मुखड़ा जहन के गोशे में उजाले की किरण बखेर गया। फिर मुलाकात होगी, राबिया ने कहा। शाहमीर ने इस्बात में सर हिलाया। फूफो क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? शाहमीर की नजरों में अरूप की आंसू भरी निगाहें थीं। उसने गाड़ी में बैठते ही पूछा। रक्षंदा ने मुख्तसरन अहवाल कह सुनाया। ओह नो, ये लड़की इसलिए परेशान थी, ये लोग इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? यही बात तो राबिया भी कह रही थी। राबिया को खुद पसंदी की आदत बर्बाद कर गई। शादी के 25 साल बाद तलाक हुई, बच्ची तो टूट फूट कर रह गई है। बेटा अमेरिका जा बसा। रक्षंदा ने दुख से कहा। लड़की के आदातो अतवार माँ पर तो नहीं लगते। शाहमीर ने सोच में डूबे हुए कहा। अरे नहीं, बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसे अच्छा जीवन साथी अता करे। तो मैं आपकी नज़र में कैसा हूँ फूफो? वो आहिस्ता से बोला। क्या मतलब? रक्षंदा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? वो खफीफ सा मुस्कुराया। तुम तो बहुत प्यारे हो। अरूप तुम्हें पसंद है क्या? जी। शाहमीर ने झट हामी भर ली। भाभी भाई साहब को एतराज ना हुआ तो मैं राबिया से बात करूंगी। अहमियत तो मेरी मर्जी की होगी ना फूफो, वो संजीदगी से बोला। भाभी जरा छानबीन दिलजमई से करने की आती हैं, उन्हें एतराज ना हो, ये ना समझे लड़की माँ जैसी होगी। जाहिर है मिसाल के तौर पर माँ ही को लिया जाता है ना, पर इसमें औलाद का क्या कसूर है फूफो? ये तुम अपनी माँ को समझाना शामीर। आप समझाइएगा, मैंने तो अपनी मर्जी बस बता दी है आपको। फिर तुम खाने पर क्यों नहीं रुके? रक्षंदा ने मुस्कुरा कर पूछा। अरे पहली मुलाकात में खाने पर रुक जाना मेरी थ्योरी में शामिल नहीं फुप्पो। हाँ, मैं उनके घर दोबारा जरूर जाना चाहूंगा। मतलब है गए काम से। रक्षंदा अपने भांजे भतीजियों से बहुत घुल मिल कर बातें किया करती थी। जी अच्छा, तो फुप्पो आप बताएं, आपको वो कैसी लगती है? मुझे तो बहुत पसंद है अरूप। आपकी पसंद मेरी पसंद है। अच्छा जी, तो फिर इसका मतलब है शाहमीर के सर पर सेहरा बंधेगा? रक्षंदा ने उसको छेड़ा। जी नहीं, मुझे घोड़ा बनने का कोई शौक नहीं है। भाई भाभी के दिल में तो बहुत अरमान है ना, वो तो बाकायदा सारी रस्में करेंगी। फजूलियात बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निकाह, मेहंदी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, आपका नेक पक्का फुप्पो, लेकिन जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लूंगा। जहेज तो बहुत मिलेगा, इसकी पाबंदी नहीं लगा सकते। अरे ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए फुप्पो। अच्छा चलो ठीक है। रक्षंदा हंसती। अरूप ने चाय का कप शहाब की सिमत बढ़ाया। पापा आप बहुत चाय पीने लगे हैं, मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। काम बहुत है ना आजकल। काम तो हमेशा हुआ करता है पापा, आप अपना ध्यान रखा करें। अब मैं खुद से आपका ध्यान रखूंगी। अब मैं मामा के पास भी नहीं जाया करूंगी। पर कब तक बेटी? मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं मत भेजिएगा पापा। वो बेख्तियार रोती चली गई। बेटी, इस घर में माँ ना रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने फराइज को पूरा ना करूं। खुद गर्ज नहीं हूं मैं, और तुम बिल्कुल इस काम में मुदाखलत मत करना बेटी। दुआ है अल्लाह तुम्हें हमेशा शादाबाद रखे, जमाने की ऊंच नीच से बचाए। अपनी माँ के नक्शे कदम पर कभी मत चलना। उस औरत ने मनमानी और खुशफहमी में मुब्तला होकर अपना घर तबाह कर दिया। हर वक्त मर्द समझौता नहीं करता, उसकी फितरत में हुकूमत करने का जज्बा है जो उसे अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है। बीवी को शोहर की अतात करना चाहिए। बीवी मियाँ के पाँव की जूती नहीं होती, उसकी शरीके हयात होती है, घर की मलिका होती है, पूरे घर पर उसकी हुकूमत होती है।
तुम्हारी माँ को जब भी समझाया वो यही समझती रही कि मैं उसे कमतर तसव्वुर कर रहा हूँ, घर में कैद करना चाहता हूँ, नौकरानी बनाना चाहता हूँ। आज़ादी का ये मतलब नहीं होता बेटा कि इंसान बेलगाम हो जाए। मुझे मालूम है ये फैसला हम दोनों के हक में बेहतर नहीं रहा, मगर ये ज़रूरी हो गया था। मैं चिढ़ गया था। उस औरत ने मनमानी की इंतहा कर दी थी। मैं बहुत कोशिश के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बहुत ज़रूरी है। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद अपनी बेटी को खुश देखना है। बेटी, मुझे अपनी मर्ज़ी का ज़रूर बता देना। मेरी पूरी कोशिश होगी तुम्हारी शादी किसी बहुत समझदार लड़के से हो। वो गर्दन झुकाए बाप की गुफ्तगू सुनती रही। मेरे बगैर पापा किस तरह रहेंगे? मुलाजिम सही तौर पर देखभाल नहीं कर सकते। अगर किसी नेक शरीफ औरत से पापा का निकाह हो जाए तो? यकदम उसके जहन में रक्षंदा आंटी का ख्याल आया। रक्षंदा आंटी तवील अरसे से बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थीं। बेवगी के बाद उन्होंने तालीम मुकम्मल की थी। पहले किसी स्कूल की टीचर थीं, भाई भाभी के पास रहती हैं, अब मुकामी कॉलेज में पढ़ाती हैं। अगर उनसे पापा की शादी हो जाए तो? मैं पापा से बात करूंगी या आंटी से पहले खुद मिलकर बात कर लूं? उसने कॉलेज में जाकर उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया। पापा, आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। नो शर्त। शहाब मुस्कुराए। पापा, एक बात है और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं कहीं भी खुश नहीं रह सकती। शहाब उसे पुकारते ही रह गए। जाने क्या शर्त रखेगी? वो जिद्दी किस्म की ना थी, शायद अपनी शादी में माँ की शिरकत की ख्वाहिश जाहिर करेगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। राबिया को हक है कि अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में भरपूर हिस्सा ले सके। वैसे राबिया, तुमने बहुत बुरा किया। वो ठंडी सांस भर के रह गए। रक्षंदा को अरूप की आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने उसे वेटिंग रूम में भिजवाया। वो विजिटर रूम में बैठी थी, बेचैन सी मगर पुरज़्म थी। जाने क्या रद्द अमल होता था आंटी का। कैसे आना हुआ बेटा? काम था आपसे आंटी। तो फ़ोन कर लिया होता। रक्षंदा उसके करीब बैठ गई। फ़ोन पर करने वाली बात ना थी। उसने अंगूठे का नाखून दांतों में दे रखा था। आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। परेशान हो क्या? जी आंटी, आप मुझे क्या समझती हैं? तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो। उन्होंने उसे प्यार से साथ लगा लिया। उनके दिल में ख्याल आया, कहीं शाहमीर ने खुद से तो नहीं शादी का पैगाम भिजवा दिया? क्या किसी ने कुछ कह दिया है बेटा? वो आहिस्ता से मुस्कुराई। नहीं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आंटी। हाँ हाँ, तो बोलो बेटी। मेरे पापा कैसे इंसान हैं? बहुत अच्छे, बहुत काबिले एहतराम इंसान हैं। मैं पापा की शादी करना चाहती हूँ अब इस उम्र में। मेरे पापा गुड लुकिंग हैं, उनकी सेहत भी बहुत अच्छी है। हाँ, इस बात से तो इनकार नहीं, लेकिन आंटी वो बहुत अच्छे हैं। मुझसे उनकी तन्हाई नहीं देखी जाती। और वो चाह रहे हैं कि अरूब अपनी शादी का जिक्र करते हुए झिझक गई। क्या चाह रहे हैं? वो मेरे फ़र्ज़ की अदायगी चाहते हैं। ओह अच्छा, कोई लड़का देखा है क्या? उन्हें अपने भतीजे का ख्याल आ गया। मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं आंटी। मैंने एक बात सोची है। मेरी शादी के बाद पापा बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे। उनकी तन्हाई का गम मुझे कभी भी पुरसकून नहीं रहने देगा। उसके आंसू रुखसारों पर बह निकले। हाय हाय, रोती क्यों हो बेटा? ये तो बड़े अचंभे की बात होगी। लोग मजाक उड़ाएंगे ना। लोगों को तो बातें करने के लिए कोई मौजू चाहिए ना आंटी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, बस अपने पापा की तरफ से परेशानी है। वो अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हैं। कोई ऐसा शरीके सफ़र हो जो घर को घर समझे। हर औरत घर को घर समझती है। दुनिया भरी पड़ी है ऐसी औरतों से जिन्हें घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती, उसी में खुशो खुर्रम रहती हैं। जी, ये तो ठीक कहा आपने। औरत बहुत बुलंद हस्ती है, लेकिन कभी कभी अपनी कोताही की वजह से नुकसान उठाती है। मामा बहुत बदकिस्मत औरत हैं। पर तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो ना। अल्लाह करे अपने घर में तुम खुश रहो। मैं अपनी शादी से पहले ये चाहती हूँ कि कोई औरत घर में आ जाए। भाई होता तो फिक्र ना थी। तो कोई देखी है फिर तुमने पापा के लिए? जी देखी है, और मेरी दिली आरजू है आप मेरी मदद करें। किसे पसंद कर लिया जो मेरी सिफारिश की ज़रूरत पेश आ रही है? आपको। प्लीज़ आंटी। उसने हाथ जोड़ दिए। मैं? तुम जानती हो क्या कह रही हो? रक्षंदा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो हक्का बक्का रह गई। जी चाह कसकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दें। आंटी, मुझे पता है ये मेरे कहने की बात नहीं है। मैंने बहुत सोचा। हर जाविये पर आप फिट बैठी हैं। आप जैसी खातून। खामोश हो जाओ अरूप, मजीद एक लफ्ज़ भी ना कहना। प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। ऐसी बात सोचना भी मत।
آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی دل شکنی ہوئی ہے نا، میں بہت خود غرض ہو گئی تھی، اپنے پاپا کی تنہائی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر بلک اٹھی۔ میری طرف سے بدگمان مت ہوئیے گا آنٹی، خاموش ہو جاؤ بیٹا، اور ہاں سیدھی گھر جانا۔ جی آنٹی، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، سوری، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے نا۔ وہ بے حد مایوس نظر آ رہی تھی۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر آؤں گی۔ انہیں فکر لگ گئی تھی کہ کہیں راستے میں یہ لڑکی روتے روتے بے ہوش نہ ہو جائے۔ میرے بس 2 پیریڈ باقی رہ گئے ہیں، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، فارغ ہو کر آ جاتی ہوں میں چلی جاؤں گی رکشے پر آنٹی۔ میری بات سنائی نہیں دیتی تمہیں اروپ؟ میں ابھی ٹھنڈا بھجواتی ہوں تمہارے لیے، اسے پی کر دماغ کو سکون پہنچانا۔ رکشندہ نے اس کے سر کو تھپکا، خود کو نارمل کیا اور باہر چلی گئی۔ اروپ کو امید نہ تھی کہ رکشندہ آنٹی اسے مایوس کر دے گی۔ میں پاپا کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ چپڑاسی اسے کوک کی بوتل پکڑا گیا، گھونٹ گھونٹ وہ حلق سے اتارنے لگی۔ مجھے خود یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بہتر ہوتا کسی کے ذریعے کہلواتی، لیکن ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ماما آپ نے بہت برا کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پاپا کا بھی قصور ہے، وہ اتنے جذباتی ہو گئے، فوراً آخری فیصلہ کر دیا۔ پاپا کی جدائی کیوں کر برداشت ہوگی؟ ماما نے تو خود کو مصروف کر رکھا ہے۔ مصروف تو خیر پاپا بھی ہیں، مگر انہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی گھر داماد بن جائے اور میں ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہوں تو؟ یہ خیال ذہن میں جگہ پا گیا۔ تم نے ایسی بات کیوں سوچی؟ رکشندہ آنٹی اسے فوکسی میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ پاپا تنہائی کا شکار ہے نا آنٹی، اور تمہاری ماما، انہیں بھی تو یہ مسئلہ ہے نا۔ انہوں نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا ہے آنٹی۔ تمہاری شادی کے بعد شہاب صاحب بہت خوش رہیں گے، انہیں فون کرنا، لمبے لمبے خط لکھنا، اگر اسی شہر میں بیاہی گئیں تو روز چکر لگا لینا۔ آئندہ زندگی میری اپنی نہ ہوگی آنٹی، سارے اختیارات میرے ہاتھ میں نہ ہوں گے، مجھے میرے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اور میں وہ کام کبھی نہیں کروں گی جو میری ماما نے کیے، جن پر وہ اب پچھتاتی ہیں۔ انسان وہ کام ہی کیوں کرے جس پر دوسرے کو اعتراض ہو، خاص طور پر شوہر کو۔ مجھے تو ویسے بھی بہت خوف ہے، لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا میرے بارے میں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ارے نہیں بیٹا، تم بہت پیاری بیٹی ہو۔ آنٹی رکشندہ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے خیالات جان کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ اللہ کرے کوئی بہت اچھا شخص تمہاری زندگی کا ساتھی بنے، تم خوش اور آباد رہو۔ اروپ نے اپنی آنکھوں کو جھپک کر آنسو روکے، پھر بھی وہ نکل ہی آئے۔ آپ اندر آئیے نا آنٹی۔ گھر سے باہر رکشندہ نے گاڑی روکی تو اروپ نے کہا، نہیں بیٹا پھر صحیح۔ رکشندہ آنٹی نے اس کا رخسار تھپکا۔ میں نے تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی۔ رکشندہ آنٹی نے پر اپنے گرد مضبوط حصار کھینچ لیا ہے، اس سے وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ میری دلی آرزو ہے، رکشندہ آنٹی اس گھر کو جنت بنا دیں گی۔ وہ بہت سلجھی ہوئی عورت ہیں۔ کاش ہاشم تم ہی آ گئے ہوتے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پاپا ماما میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ میں کس مشکل میں گرفتار ہوں ہاشم، تو وہاں عیش کر رہے ہو کے۔ کتنے گھر ہمارے جیسے ہوں گے جن کے بڑے بیٹے بڑے عزم سے باہر گئے ہوتے ہیں اور پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ گھر واپس آ کر یہ تمام باتیں سوچنے لگی۔ اروپ بیٹا کہاں ہو تم؟ جی پاپا۔ بیٹا مجھے تم سے کوئی مشورہ کرنا ہے، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جو بات میں کہنے والا ہوں اس میں میری مرضی بھی شامل ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد شہاب صاحب نے کہا، جبکہ وہ اس وقت کوئی اہم فیصلہ نہیں سنایا کرتے تھے، اگر تمہیں اعتراض ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں مائنڈ نہیں کروں گا بیٹا۔ جی پاپا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اپنی رکشندہ آنٹی کو تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا؟ جی، وہ اپنے بھتیجے کا رشتہ لائی ہیں تمہارے لیے، فوج میں کیپٹن ہے، شاہمیر نام ہے اس کا۔ اوہ، وہ چپ بیٹھی رہ گئی۔ نگاہوں کے سامنے شاہمیر کا لمبا چوڑا سراپا لہرایا۔ میں لڑکے سے خود ملا ہوں، تمہیں اپنی مرضی کا اختیار ہے بیٹی، لیکن مجھے شاہمیر بہت پسند ہے۔ ہاں، اور وہ تمہاری شرط کیا تھی جس کی تم مجھ سے بات کر رہی تھی؟ میں آپ کی تنہائی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تم میری فکر نہ کرو بیٹا، اچھی طرح سوچ کر جواب دینا۔ وہ اس کے سر کو تھپک کر چلے گئے۔ شاہمیر کا نام لبوں پر آیا تو دل کی دھڑکن نے اپنی رائے سے آگاہ کر دیا۔ ذہن کے گوشوں نے بھی دل کی مرضی کے مطابق اعتراض نہ کیا۔ رکشندہ آنٹی اگر میری بات مان لیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے پھر سے سوچا۔ فون کی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔
میں رخشندہ بول رہی ہوں بیٹا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ شہاب صاحب نے کسی بات کا ذکر کیا ہے تم سے؟ جی، وہ جھجک کر بولی۔ پھر کوئی اعتراض مت کرنا، ہم سب شام کو بات پکی کرنے آ رہے ہیں۔ آنٹی پر میرے پاپا تنہا رہ جائیں گے نا؟ اس کی آواز آنسوں سے بھوجل تھی۔ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال شاہمیر کی پوسٹنگ اپنے اسی شہر میں ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ روز تمہیں لے کر آیا جایا کرے گا، بات کی بھی تم فکر نہ کرو، میں ضرور سوچوں گی کچھ نہ کچھ۔ رخشندہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ پھپھو ذرا میری بات کرائیے، برابر سے کسی مرد کی آواز نے کہا۔ نہیں، ہماری بیٹی نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اروپ تمہیں کچھ کہنا ہے مزید؟ آنٹی میں اب کیا کہوں؟ تو اس کا مطلب ہے پہلی نکاح میں ہی مجھے پسند کر لیا گیا تھا، اب کے ریسیور کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ میں شاہمیر بات کر رہا ہوں۔ شاہمیر کی آواز سنتے ہی اروپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں بھی پہلی ہی نظر میں آپ کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ شرم و حیا کی لالی اروپ کے چہرے پر بکھر گئی۔ وہ مزید کیا کہتی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو ایک لمبی بائے کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔